اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ہم کچھ اقوال زرعی شیئر کرنے لگے ہیں مولانا جلال الدین رومی کے، جن کے ایک ایک الفاظ پہ ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ آئیے آپ کے ساتھ جو پہلی شیئر کرتے ہیں وہ اقوال زرعی، وہ یہ ہے کہ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ جب ہیرے کو نکالا جاتا ہے تو ایک پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو کتنی بار رگڑا جاتا ہے، کتنی بار پیسا جاتا ہے، کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، پالش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایک چمکتے ہوئے شیشے یعنی ڈائمنڈ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یعنی یقیناً اس کو بھی پالش کرنے، کاٹ جھانٹ اور اس کے اوپر بڑے پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بغیر کاوش کیے، بغیر کچھ علم حاصل کیے، بغیر کسی کی مدد لیے وہ ایک دم دنیا جہان کے وہ علم سیکھ لے؟ وہ ایک عام انسان کے باس کی بات نہیں ہے بالکل۔ ہاں، البتہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کے کئی دن جا کے بیٹھے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ بنانے والے کے متعلق، ذات پاک کے متعلق، اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق، اور فرشتہ جب آئے وحی نازل کی تو وہاں پر نبوت کا آغاز ہو گیا۔ اس لیے ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ جب جو بچے جو کہ اسکولوں میں نہیں جاتے، وہ بچے جو کہیں علم حاصل کرنے یا وہ بچے جو کہیں ہنر حاصل کرنے نہیں جاتے، وہ سارا دن گھر پہ صرف سوتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں اور ان کو سست رہنے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ جو سست رہنے کی عادت ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ کرنے کی عادت۔ بہت سارے گھروں میں ہمارے پاس یہ ایسے بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ نہیں کرتے، یہ بس ان کو کام کرنے سے کہیں 2-3 دفعہ کام پہ لگوایا ہے اور پھر یہ وہاں سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ناظرین، ان میں یہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ ان کو آسرا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں روٹی مل جانی ہے، ہمارا جیب خرچ بھی ملتا رہے گا، اس لیے وہ اس طرف آتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے کوئی خواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک خواب اور گول۔ جب آپ نے زندگی کے سفر شروع کرنے ہوتے ہیں تو آپ ایک سفر شروع کرتے ہیں۔ کیوں سفر شروع کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوتا ہے میری منزل وہ ہے۔ جس انسان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے تو وہ سفر کس طرف کرے گا؟ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہوتے ہیں وہ بغیر کسی گول کے، بغیر کسی منزل کے وہ سفر کرتے جاتے ہیں، اور وہ سفر کرتے رہتے ہیں اور وہ بہت مشکل یا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ فار ایگزامپل، اگر 5ویں 6ٹھی کے بچے کو آپ بتا دیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کا مائنڈ پریپیئر ہو جائے گا، اس کے ذہن میں ایک گول بن جائے گا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کیا علم حاصل کرنے پڑیں گے، اور ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں، تب وہ کہیں جا کے ڈاکٹر بنتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچے ان کے شعور حاصل کر رہے ہوں، شعور کی جو عمر ہے وہ سمجھ لیں کہ 9-10 سال سے تقریباً شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شعور کی وہی عمر ہوتی ہے جب نماز بھی فرض اس کے بعد ہوتی ہے، اور اسی عمر ہوتی ہے کہ جب آپ کو بچے کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ رہنا سکھانا ہوتا ہے، کیونکہ ڈیپینڈنسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بچے کو محتاج کر دیتی ہے اور وہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے بچے کو بتائیے کہ تم نے یہ بننا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کی عادات دیکھیے، اطوار دیکھیے، اس کا دیکھیے کہ اس کو کس کس چیز کے شوق ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے شوق آپ کی سوچ سے زیادہ بڑے ہوں۔ جیسے جاپان میں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بچوں کو تحویل میں لے لیتی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ انٹرسٹ دیکھتی ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، پھر اس کو وہی پروفیشن سکھایا جاتا ہے اور وہ ایک کامیاب شہری اور کامیاب زندگی گزار دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، کامیاب شہری اور کامیاب زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب انسان اور ایک اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے جس بچے کو بچپن میں ہی دینی تعلیم نہیں دی جاتی، یا بیٹی کو خاص کر،
دینی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہے۔ ہماری پہچان سب سے پہلے ہمارا دین ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز یعنی اذان دی جاتی ہے، تاکہ بچے کو پتہ چل جائے، بچے کی روح کو پتہ چل جائے کہ تو کون ہے اور تو کہاں آ گئی ہے۔ اسی لیے بعض بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچپن سے ہی اس چیز میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کو اسلام کی باتوں میں، کیونکہ ان کے ماں باپ کا رجحان بھی اس قسم کا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک بچہ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ یہ جو مٹی کے پتلے ہیں یہی ہمارے خدا ہیں، یہی ہمیں دیتے ہیں، یہی سب کچھ۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی یہی کرتے دیکھا اور یہی تو وجہ بنی تھی مکہ المکرمہ میں بھی۔ اس لیے ناظرین بہت ضروری ہے کہ اپنے بچے کے لیے منزل متعین کریں، اس کو بار بار اس کے دل میں ناک کرتے رہیں، کیپ ناکنگ۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ دستک دیتے رہیں، کیپ ناکنگ۔ جب تک آپ ناکنگ نہیں کرتے رہیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ کسی بندے کو، کسی پلمبر کو، کسی الیکٹریشین کو یا کسی اور کارپینٹر وغیرہ کو آپ نے گھر میں بلانا ہو کسی مینٹیننس کے لیے، تو اس کو بعض دفعہ کال کرنی پڑتی ہے اور وہ نہیں آتا، سستی دکھاتا ہے، پھر بار بار کال کرنی پڑتی ہے۔ اور یا اسپیشلی کسی بندے سے پیسے لینے ہوں تو اس کو تو بھائی صبح دوپہر شام یاد کروانا پڑتا ہے کہ تم نے پیسے دینے ہیں، کیونکہ وہ جان بوجھ کے بھی بعض دفعہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے گوہر، نایاب گوہر بننے کے لیے، ہیرا بننے کے لیے پالش شروع ہو جانی چاہیے جب بچہ سمجھنا، دیکھنا، سننا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ایکٹیویٹیز پہ مکمل دھیان رکھیے کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے، اور غلط باتوں سے ضرور منع کیجیے اور اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہیے۔ یقین کیجیے ناظرین، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بربادی اس وقت، بات دوسری طرف نکل جائے گی لیکن بات اسی کا ہی یہ حصہ ہے، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بربادی جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنا اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ اور بڑے سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ میں دنیا جہان کی خرابیاں ہیں لیکن میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ صرف ایک چیز بتائیے جس پہ میں عمل کروں اور جو ہے وہ میں ایک اچھا انسان، کامیاب اور جنتی بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا تھا شراب چھوڑ دو، زنا کرنا چھوڑ دو، لڑنا جھگڑنا، قتل کرنا، چوری چکاری، یہ وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف یہ کہا تھا کہ ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی بھی ہیرا نہیں بن سکتا، اس میں چمک ہی نہیں آ سکتی۔ وہ جس محفل میں بھی بیٹھے گا اور جب بھی وہ بات کرے گا تو لوگ اس کے متعلق یہی خیال کریں گے کہ وہ دیکھو یار، وہ گپے مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دیکھو نا بس اپنی تعریف کیے جا رہا ہے، یار یہ شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے، اس کی کس بات پہ اعتبار کریں، کس بات پہ اعتبار نہ کریں۔ اس لیے ناظرین جھوٹ ختم کر دیجئے، آپ کی یقین کیجئے شخصیت میں نکھار آ جائے گا۔ اور جب تک بندہ صادق اور امین نہیں بن جاتا، صادق اور امین لقب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دنیا میں صادق اور امین ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایٹ لیسٹ آپ سچے تو کہلائیں نا، سچے ہونا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جو شخص سچ بولتا ہے وہ کوئی اس کو کتنی بھی ضرب لگ جائے، اس کو کتنا بھی اس کے ساتھ نقصان ہو جائے، وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ بولنے سے مجھے نقصان ہے، مجھے کروڑوں کا نقصان ہے، میری ذات کو نقصان ہے، میرے جسم کو نقصان ہے، میری انا کو نقصان ہے، لیکن سچ اس نے بولنا ہی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملیں گے ایک اور گوہر نایاب کے ساتھ، اقوال زرعی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔